اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شام میں ایک راہب ہر ہفتے اپنی عبادت کرتا تھا، تورات کا مطالعہ کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ تورات کے مطالعہ کے لیے بیٹھا، تو جب وہ تورات پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ پہ اس کی نگاہ پڑی کہ لکھا تھا اسم محمد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کو اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق ہے تو دل کے اندر کیا ہے؟ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ تو اس نے اس نفرت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسم پاک کو کھرچ دیا، مٹا دیا، اور کتاب کو یعنی تورات کو بند کر کے طاق میں رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا، اور اپنی جو بغض کی پیاس ہے، نفرت اور کینے اور حسد کی جو پیاس ہے، اس کو بجھا لیا۔ لیکن میرے رب کی قدرت، میرے رب کا نظام کسی اور طرف چلنا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اگلا ہفتہ آیا، یعنی ہفتے کا دن آیا، تو کیونکہ یہودیوں کی عبادت کا دن کیا ہے؟ ہفتہ۔ عیسائیوں کا کیا ہے؟ اتوار۔ جس طرح ہمارے لیے خاص دن امت محمدی کے لیے ہے جمعۃ المبارک۔ تو جب اگلا ہفتے کا دن آیا تو اس نے تورات کو نکالا، یعنی کتاب کو نکالا۔ جب وہ مطالعہ کرنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسم محمد جو میں نے ایک جگہ سے پھاڑا تھا، کھرچا تھا، وہ 4 جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، 4 جگہوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ حیرت زدہ بھی ہے اور آگ بگولا بھی ہے، کیونکہ اندر کیا ہے؟ کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اور حیرت زدہ یہ ہے کہ میں نے تو ایک جگہ برداشت نہیں کیا تھا، یہ تو 4 صفحوں کے اوپر جو ہے وہی بات لکھی ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف جو ہے وہ لکھی ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آتا ہے۔ اس نے 4 جگہوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسم پاک کو نوچ دیا، پھاڑ دیا، مٹا دیا۔ اپنی حسد کی پیاس جو ہے وہ بجھا کے، جو کہ نہیں بجھتی، اپنے تائیں ناکام کوشش کر کے اس نے کتاب کو بند کیا، طاق میں رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا، اور ہفتہ بھر کے لیے بھول گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تیسرا ہفتہ آیا، اس دن جب وہ مطالعہ کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے تورات کو لے کر بیٹھا، تو جہاں نام 4 جگہوں سے مٹایا تھا، وہی اسم محمد یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام 8 جگہوں پہ پایا۔ کتنی جگہوں پہ پایا؟ 8 جگہوں پہ پایا۔ جب 8 جگہوں پہ دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میں ذکر رسول اسم محمد، ذکر رسول اسم محمد کو مٹاتا ہوں اور یہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ برداشت کر کے راضی نہیں ہوں تو یہ 4 جگہوں پہ آ گیا، 4 جگہوں سے مٹایا ہے، اور آج 8 جگہوں پہ یہ نمودار ہو گیا ہے۔ اس نے 8 جگہوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف و توصیف تھی، جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آیا تھا، اس نے وہ کھرچ دیا اور کتاب بند کر کے الماری میں رکھ دی۔ جب اگلا ہفتہ آیا، یعنی تیسرا ہفتہ آ گیا، تیسرے ہفتے پہ جب کتاب کھول لی تو 12 جگہ پہ اس میں محمد تھا، یعنی کئی جگہوں کے اوپر اس میں محمد تھا۔ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام پاک کا معجزہ دیکھا تو اب اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا کہ جو رب، کیونکہ رب کو تو یہودی مانتے نا، اللہ کو تو مانتے، کہ جو رب اس میں محمد کو مٹنے نہیں دے رہا تو محمد جو ہے حق پہ اور سچ پہ کیسے نہیں ہو سکتا، یا جو محمد ہیں وہ برحق کیسے نہیں ہو سکتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کتاب بند کی، خود بھی راہب ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں مدینے ویندا پہ آواں۔ انہوں نے کہا کملا تھی گیا ہیں، کملا تھی گیا ہیں، کوئی مدینے جا کے واپس بھی آیا ہے؟ جو جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کملا تھی گیا ہے، مدینے نہیں جانا، مدینے جاؤ گے تو مدینے والے کے ہی ہو جاؤ گے، مدینے نہیں جانا۔ اس کے جو راہب دوست تھے، عزیز و اقارب تھے، والدین تھے، انہوں نے اس کو روکا۔ اس نے کہا نہیں، جو میں دیکھ چکا ہوں نا، اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ جو رب اسم محمد کو مٹنے نہیں دے رہا،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد سچے اللہ کے رسول نہ ہو، محمد سچے اللہ کے نبی نہ ہو، محمد سچے اللہ کے محبوب نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں ہر صورت جاؤں گا۔ بہرکیف اس نے اپنا مصمم ارادہ جب ظاہر کیا کہ میں پرکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے عقیدے سے نہیں پھروں گا، تو اس کے دوست احباب نے، رشتہ داروں نے اجازت دے دی۔ اب اللہ وہ 16 دن کا سفر کر کے شام سے اونٹنی کے اوپر مدینہ پاک پہنچا۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اب کتنے دن کا سفر کر کے؟ 16 دن کا سفر کر کے وہ اونٹنی کے اوپر مدینہ پاک پہنچا۔ جب وہ مدینہ پاک پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، صحابہ پھوڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، غم زدہ تھے، غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے، جس طرح ہمارے ہاں 3 دن کا سوگ ہوتا ہے جس کی شریعت اجازت بھی دیتی ہے، پھوڑی پہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ اجنبی، وہ شامی جو حضور کی محبت میں آیا ہے، جب مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو میرے رب نے وہاں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ ان کو کون سب سے پہلے ملے؟ سیدنا سلیمان فارسی۔ تو سیدنا سلیمان فارسی جو ہیں ان کا تعلق حکمران خاندان سے، بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ اس اجنبی نے، اس شامی نے جب سیدنا سلیمان فارسی کو دیکھا تو کہنے لگا آپ محمد ہیں، آپ ہی محمد ہیں۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، میں نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ یہ بندہ، یہ اجنبی حضور کے پیار میں آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد نہیں ہوں، میں محمد نہیں ہوں، تو یہ یہیں سے واپس چلا جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ حضور تو وصال کر گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، تو یہیں سے مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں محمد ہوں تو یہ گناہ کا کام ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں، آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں۔ اب وہ شامی، اب صحابہ جو ہے وہ غم کی تصویر بنے سوگ میں بیٹھے ہیں، تو وہ جب شامی مجلس میں آیا اس نے کہا سلام محمد، سلام محمد۔ جو ہی اس نے کہا سلام محمد، اللہ والو صحابہ کا غم تازہ ہو گیا۔ اب غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ کون ہے جو ہمارے کمری والے کو محمد کہہ کے پکارنے والا آ گیا ہے۔ کیوں؟ کل تک حضور جب تشریف فرما ہوتے تھے تو جو اجنبی آتے تھے انہیں تو معلوم نہیں تھے ادب و آداب، تو وہ اپنے طریقے سے حضور کا نام لے کے بسا اوقات جو ہے وہ سلام کرتے تھے۔ جو اپنے بھی ہوتے تھے وہ بھی حضور سامنے تشریف فرما ہوتے تو آ کے حضور کو سلام کرتے تھے۔ تو جب وہ سلام کیا اور سلام میں اس نے کہا کیا بولا؟ حضور کا نام لیا۔ تو جب حضور کا نام لیا تو صحابہ جو ہے وہ ڈائیں مار مار کے رونے لگے، ہچکیاں سسکیاں لینے لگے، مسجد کے در و دیوار بھی جو ہے وہ کرلانے لگے۔ صحابہ نے اٹھ کے پوچھا کون ہے جو ہمارے غم تازہ کرنے کے لیے آ گیا ہے؟ کون ہے آج جو ہمارے غم تازہ کرنے کے لیے آ گیا ہے؟ تو سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مولا علی کو جا کے ساری کارگزاری سنائی کہ یہ اجنبی ہے، شام سے آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلائیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مولا علی نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آج 3 دن ہو گئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب وہ ڈھائیں مار مار کے رونے لگا اور کہنے لگا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور اگر میری ماں نے مجھے جنم دے دیا تھا تو میں یہ تورات میں پڑھنے سے پہلے مر چکا ہوتا۔ اب میں تورات میں پڑھ چکا ہوں، اب میرے دل میں حضور کی محبت آ چکی ہے۔ میں کیسا بد نصیب ہوں کہ آج آیا بھی ہوں اور آنے میں نے اتنی دیر کر دی ہے کہ میں حضور کے دیدار سے محروم رہ گیا ہوں۔ جب وہ یوں جو ہے وہ نوحے پڑھتا رہا، اشعار پڑھتا رہا، غم کا اظہار کرتا رہا، تو مولا علی اس کو دلاسا دیتے رہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے علی، اے ولیوں کے امام، میں حضور کی زیارت تو نہیں کر پایا، کوئی ایسی نشانی ہو، ایسا کوئی تبرک ہو جس سے میں حضور کی زیارت کر لوں، یعنی کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی استعمال شدہ کوئی چیز ہو، چلو میں اس کی زیارت ہی کر لوں۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا جو ہے وہ لے کر آؤ، سیدہ سے کہنا کہ بابا کا کرتا دے دیں۔ ایک جو ہے وہ عاشق رسول آیا ہے، ایک اجنبی آیا ہے جو اپنی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، اپنے سینے میں ٹھنڈ ڈالنا چاہتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دولت قدہ پہ جو ہے وہ تشریف لے کے گئے۔ در بطول پہ جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ آپ نے جواب دیا کہ سلیمان فارسی ہوں، مولا علی نے بھیجا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ بابا کا وہ کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کرتا جو آپ کے پاس ہے وہ دے دو، کسی نے زیارت کرنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے مولا علی کے حکم پہ وہ کرتا جو ہے سیدنا سلیمان فارسی کو دے دیا۔ اب جب اس کرتے کو مولا علی نے لے کر اس اجنبی کو زیارت کروائی، اس شامی کو زیارت کروائی، اس شامی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قمیض مبارک کو، اس جبے کو پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور چومنے لگا۔ چومتے ہوئے جب اس کو سونگا تو کہنے لگا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جب تورات میں اسم محمد پڑھتا تھا، حضور کا ذکر پڑھتا تھا، جو خوشبو وہاں آتی تھی وہی خوشبو جو ہے اس کرتے میں بھی آ رہی ہے، وہی خوشبو اس کرتے میں بھی آ رہی ہے۔ کافی دیر وہ کرتے کو لے کر اپنے سر پہ رکھ کے روتا، کبھی چہرے پہ لگاتا، کبھی سینے پہ لگاتا۔ جب اس کو کوئی تھوڑی سی تسلی ہوئی، سکون ملا، پھر اس نے کرتا جو ہے مولا علی کو واپس کیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے حضور کی قبر دکھائیں، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ دکھائیں، مجھے قبر پہ لے چلیں۔ تو مولا علی جو ہے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، شامی کا، اس اجنبی کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے وہاں لے گئے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آج میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آج آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں محروم ہو گیا ہوں۔ میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر رب کی بارگاہ میں یوں اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، میں اس وقت تیرے محبوب کے در پہ، تیرے رسول، تیرے نبی کے در پہ پہنچا جب وہ ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ میں نے ان کی قبر کو گواہ بنا کے ان کی نبوت اور رسالت کو قبول کر لیا ہے، ایمان لے رہا ہوں اور تیری توحید کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو میرا ایمان لانا تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو مجھے ابھی اور اسی وقت موت عطا کر دے، مجھے ابھی اور اسی وقت موت عطا کر دے۔ اب میں جینا نہیں چاہتا حضور کے بغیر۔ اللہ والو، حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کو پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی صرف زیارت کی ہے، تو اتنا اللہ نے عشق، اتنا اللہ نے محبت کو جو ہے وہ پلا دیا ہے، جام کو پلا دیا، محبت سے سینہ بھر دیا، دل کو بھر دیا ہے کہ اب وہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ، اب میں حضور کے بغیر جینا نہیں چاہتا۔ اور آج امت حضور کا ذکر سننے کو تیار نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کو تیار نہیں ہے، وظائف کرنے کے لیے دن رات وقت ہے، من گھڑت وظائف، جھوٹے فضائل سن سن کے ان کی محبت ہے، حضور کا پیار نہیں ہے، اس لیے ذکر رسول سے امت بھاگتی ہے، درود پاک کو وظیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ والو، جب اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر میرا ایمان لانا تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو میں جینا نہیں چاہتا، مجھے ابھی اور اسی وقت موت عطا کر دے۔ اللہ والو، اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ مولا علی نے جو ہے اس کو غسل دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، قبر کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے عشق رسول، جس کے اوپر اسم محمد کی تجلی پڑ جاتی ہے، اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اللہ اس کے قلب کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ بولو، اللہ سے التجا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسم محمد کی وہ تجلی جو ہے وہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اسم محمد کی اس تجلی کی خیرات عطا فرمائے جو شامی کے دل کے اوپر اللہ نے اتاری، جو شامی کے قلب کے اوپر اللہ نے نازل کی، اللہ اس کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے تاکہ ہم بھی دن رات کملی
گلی والے کا ذکر کرنے والے بن جائیں. جہاں ہم بیٹھیں حضور کا ذکر ہو, دکان پہ بیٹھیں تو حضور کا ذکر ہو, دفتر میں بیٹھیں تو حضور کا ذکر ہو, گھر میں بیٹھیں تو حضور کا ذکر ہو, بیوی بچوں کے پاس بیٹھیں تو حضور کا ذکر ہو. تو اللہ جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا اتنی ہی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی, اور جتنا ذکر رسول ہوگا اتنی ہی ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. کئی بار بیانات کے اندر میں یہ فکرہ بولتا رہتا ہوں کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اسم محمد چلتا ہے. اگر وظائف کر کر کے تھک گئے ہو, کوئی سرا آپ کو نہیں مل رہا, کوئی رستہ آپ کو نہیں مل رہا, جان بخشی نہیں ہو رھی, غم جان نہیں چھوڑے, قرضہ جان نہیں چھوڑی, بیماریاں جان نہیں چھوڑی, گھر میں لڑائی جھگڑے وہ جان نہیں چھوڑے, جادو ٹونے سے جان نہیں چھوٹ رہی, تو شافی کے کہنے پہ اسم محمد کو آزما کے دیکھو, اس میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو آزما کے دیکھو, ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وظیفہ بنا کے دیکھو. اگر کوئی غم رہ گیا تو تب کہنا, قرض رہ گیا تو تب کہنا, بیماری رہ گئی تو تب کہنا, یا برے حالات رہ گئے تو تب کہنا. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قرض حد سے بڑھ جائے تو میرے پہ درود پڑھو, جب بیماریاں حد سے بڑھ جائیں تو میرے پہ درود پڑھو, جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں, سارے رستے بند ہو جائیں, کوئی سبیل نظر نہ آئے تو میرے پہ درود پڑھو. تو اللہ بولو اگر بیماریوں سے تنگ آ چکے ہو, جادو سے تنگ آ چکے ہو, اپنوں کی جو سازشیں ہیں, اپنوں کی جو رنجشیں ہیں ان سے تنگ آ چکے ہو, وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو, عاملین کو پیسے دے دے کے تھک چکے ہو, ڈاکٹروں سے علاج کروا کے ہمت ہار چکے ہو, تو میں نے کیا کہا, بلکہ میں نے عرض کی ہے کہ اس میں محمد کو آزماؤ, ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آزماؤ. پھر جب رب اسم محمد کی وہ خاص تجلی جو شامی کے دل پہ, قلب پہ اللہ نے اتاری تھی, اگر اللہ نے رتی برابر بھی اس کی خیرات عطا کر دی تو نہیں, اللہ تیری نسلوں کو بھی سنوار دے گا. تو اللہ والو وظیفے کرنے ہیں یا اسم محمد کی اس تجلی کی خیرات لینی ہے؟ اگر اسم محمد کی تجلی کی خیرات لینی ہے تو اللہ والو آج سے آگے ایک عشرہ ہے, آج آخری عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہو گیا ہے, 1.25 لاکھ مرتبہ درود صدقہ کی نیت کر لو. اپنے تمام مسائل, پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے, آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے, ان تمام پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, غموں کو ذہن میں رکھو اور 1.25 لاکھ مرتبہ درود صدقہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ والا درود پاک جو ہے 1.25 لاکھ کی نیت کر لو, اس کو 10 دنوں کے اوپر تقسیم کر کے 10 دنوں کے اندر اس کو پڑھو. اللہ والو اگر تمہاری بگڑی نہ بنے تو شافی ذمہ دار ہے, شافی ذمہ دار ہے. اور اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا, سارے گھر والے مل کے پڑھ لو, 2 گھر کے افراد ہیں وہ مل کے پڑھ لو, لیکن یہ عمل ایک بندے کا ہے. عمل کیا ہے؟ ایک بندے کا ہے. اس طرح وہ تمام حضرات جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اعتکاف میں آج رات بیٹھیں گے, تو وہ کیا ہے, اعتکاف کے دوران 10 دنوں کے اندر 1.25 لاکھ جو ہے اس درود پاک کو پڑھیں. 6-7 ہزار جو ہے وہ رات کو پڑھیں, 6-7 ہزار دن میں پڑھیں, باقی 5 وقت کی نماز پڑھیں, تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت, 1 سپارہ 1.5 سپارہ قرآن کی تلاوت کریں. سارا دن جو ہے وہ مصروف بھی رہیں گے عبادت کے اندر, اور جب باہر نکلیں گے اللہ ظاہر بھی روشن کر دے گا, اللہ باطن بھی روشن کر دے گا, اللہ ظاہر بھی بنا دے گا, اللہ باطن بھی بنا دے گا, اللہ دنیا بھی سنوار دے گا, اللہ آخرت بھی چمکا دے گا. صرف سوال کیا ہے؟ 1.25 لاکھ کا. کتنے کا سوال ہے؟ 1.25 لاکھ کا. 1.25 لاکھ کا. وہ گاڑیوں کے اندر 12 مسالوں والی دال بیچنے کے لیے آتے ہیں نا, دال بیچنے والے آتے ہیں نا, مرغ دال مرغ دال مرغ دال, اور پھر اپنے دال کے فضائل بیان کر کے وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کس کس نے لینی ہے. تو اللہ والو میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سچا اور یہ سچا سودا کس کس نے لینا ہے؟ ان 10 دنوں کو قیمتی بنا لو کسی طرح. کوئی الٹے سیدھے وظائف نہیں کرو, کوئی من گھڑت نوافل نہیں پڑھو. اللہ والو یہ 99% جھوٹ ہے جو تمہیں بتایا جا رہا ہے. اس کا حضور کے ساتھ جو اعمال آپ کو بتائے جا رہے ہیں, 1 رمضان کے اعمال, 2 رمضان کے اعمال, 3 رمضان کے اعمال, یہ سب جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ 99.9% جھوٹ ہے. کچھ اپنی عقل استعمال کرو. جس نبی نے تمہاری راحت کے لیے تراویحاں چھوڑ دی, وہ نفلی عبادات رمضان میں دیں دے کہ میری امت تکلیف میں آ جائے گی,
کہ سارا دن بھوکے پیاسے ہوں اور رات کو جو ہے وہ یہ اعمال کرنے پہ، وظیفے کرنے پہ لگے رہے ہوں۔ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ تقریباً سارا 99.9% یہ جھوٹ ہے، یہ گھڑا ہوا ہے، اس سے بچو، رجت کا شکار ہو جاؤ گے، رمضان کو بناتے بناتے برباد ہو جاؤ گے۔ آج کل کتابیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ یکم رمضان کی عبادت، 2 رمضان کی عبادت، اسی طرح سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں وہ انہی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، طواف کرتے ہوئے وہ دعائیں ثابت ہی نہیں ہیں، وہ جو طواف کی دعائیں ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس طرح اعتکاف کی کتابیں آئی ہوئی ہیں، اعتکاف میں یہ عبادات کرنی ہے، 21ویں رات کی، 22ویں رات کی۔ اللہ والو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صرف دوران اعتکاف اگر مسجد میں ہو تو باجماعت، گھر میں خواتین ہے تو اپنے وقت پہ 5 وقت کی نماز پڑھو، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرو، اشراق ہے، چاشت ہے، ان نمازوں کا اہتمام کرو، سپارہ 1.5 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، 1 آدھ تسبیح استغفار کی کرو، باقی سارا دن درود صدقہ پڑھو۔ اللہ ظاہر بھی چمکا دے گا، اللہ باطن بھی سنوار دے گا۔ جب اعتکاف سے اٹھو گے انشاءاللہ تو تمہاری دنیا بھی اللہ بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ حالات کے پھیرے سے تمہیں نکال دے گا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پرتاؤ جو ہے وہ اللہ عطا کر دے گا۔ اور آپ نے یہ والا درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں نے 3 بار دہرا دیا ہے، اگر یاد ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد ہوا تو آپ نیٹ پہ گوگل کریں، صرف آپ اتنا لکھیں درود صدقہ، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، 2-4 دفعہ دیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے اور ٹھنڈا ٹھار اور میٹھا ہے، آپ 2-4 پڑھیں گے تو آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 1 بار پڑھو گے تو 4 انعامات ملیں گے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا کوئی امتی 1 بار درود پاک پڑھے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی 1 بار درود پاک پڑھے گا تو اس کے اوپر 70,000 فرشتے درود پڑھیں گے، 70,000 فرشتے درود پڑھیں گے۔ تو یا رسول اللہ، جس کے اوپر فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ جنتی ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو اعتکاف سے جب باہر نکلو گے تو آپ جنتی بن کر نکلو گے، اور وہ جنتی ہوگا کہ جس کے جنتی ہونے کی گواہی جبریل امین علیہ السلام نے حضور تک پہنچائی ہے، اور حضور نے پھر امت تک پہنچائی ہے کہ درود پڑھو گے تو جنتی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ لو اعتکاف میں گناہ گار بیٹھو اور جنتی بن کر اٹھو، جو تمہارا رب تمہیں جنتی بنا دے گا، گناہوں سے یوں دھو کے پاک کر دے گا، کیا وہ حالات بدلنے پہ قادر معاذ اللہ نہیں ہے؟ اللہ حالات، جو رب آخرت اتنی دے رہا ہے تو اس کی تھوڑی سی خیرات دنیا میں بھی دے دے گا، تو اللہ والو تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے، اللہ زندگی اتنی آسان کر دے گا۔ اب وہی میرا سوال ہے 12 مرغ دال والا کہ کنے کنے لینی ہے، کنے کنے لینی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا بی بی تسی بھی لینی ہے، بھائی جان تسی بھی پچھو لینی ہے، اور پرا تو بھی لینی ہے، تو بھائی میں بھی ترلا کر رہا ہوں، کس کس نے یہ دال، مرغ دال لینی ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار کس کس نے لینا ہے؟ سب نے لینا ہے الحمدللہ۔ آپ خود بھی اس پہ عمل کرو، گھر گھر میں اس عمل کو پہنچاؤ کہ آخری عشرے کو قیمتی بناؤ۔ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ حالت اعتکاف کے اندر یہ عمل کریں، جو ہماری طرح باہر ہیں وہ باہر رہ کے یہ عمل کریں، آج ابھی اور اسی وقت نیت کر لیں۔ اگر آپ کو یہ بیان 1 آدھ دن لیٹ فرض کرو نظر سے گزرتا ہے تو آپ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں اس دن یہ نیت کر لو، آپ 23 تاریخ کو بھی شروع کر لو، آپ 24 کو بھی شروع کر لو، اور اگر 6 دنوں میں نہ ہو سکے، فرض کرو یہ بیان سوشل میڈیا والوں کے پاس دیر سے پہنچتا ہے، تو وہ جو عید کے 3 دن ہیں ان میں بھی پڑھ کے یہ پورا کر لے۔ اور اگر اور یہ بیان کسی کے پاس فرض کرو 26ویں رات کو پہنچتا ہے، عمل سے محروم نہیں رہنا، 29ویں رات کو بھی شافی کا یہ بیان پہنچ جائے تو نیت کر لو، بقیہ شوال کے 6 روزے ساتھ رکھنا، 3 دن عید کے ہوں گے، 10 پورے کر کے نفع اٹھا جو، رحمت سے محروم نہیں رہنا۔
रहमत क्यों आपके पास लेट पहुंचा? आपका कसूर तो नहीं है, आपका कसूर तो नहीं है। इसलिए किसी को आज ये बात पहुंच जाती, जिस तरह आप लोगों ने सुन ली है, आप आज से इरादा कर लें। जिनको पास आज ये पैगाम पहुंच जाता है वो अभी और इसी से इरादा कर लें। जिनको ये पैगाम 22 को पहुंचे, 23 को पहुंचे, मैंने क्या कहा, किसी को ये पैगाम 29 तारीख को भी पहुंचता है, उसी दिन इरादा कर ले। किसी को पैगाम ईद वाले दिन ये पहुंचता है, वो उस दिन इरादा कर ले। आगे शवाल के रोजे रखे साथ, और साथ ये अमल कर ले। एक अशरे का अमल है। इस अमल का रमजान मुबारक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो मैंने इसलिए जोड़ा है कि रमजान कीमती बन जाए। एक दुरूद पाक इतना कीमती है, जब आखिरी अशर में पढ़ेंगे जिसमें ताक रातें आ रहे हैं, लैलतुल कदर आ रही है, तो जब इसमें पढ़ेंगे तो इसकी नूरानियत का आलम क्या होगा, यानी हमारी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और उसके बाद कामयाबी के इम्कानात, शवाल के पहले 8-10 दिन बड़ी बरकत वाले 6 रोजे भी होते हैं, वो भी रखें साथ, और साथ ये अमल भी आप करें। वगरना ये अमल जिंदगी में आप किसी भी वक्त 10 दिनों में कर सकते हैं। लिए अमल जो मैंने बताया है ये अकेले बंदे का है। मतलब मैंने नियत की है, अब मेरा रिश्ता नहीं हो रहा तो मैं खुद पढ़ूं, साथ वालदा अपनी नियत करे, आप अपनी करें, आप अपनी करें, सारे घर वाले अपनी अपनी करें। लेकिन किसी की कोई मजबूरी है, वो इतना नहीं पढ़ सकता, तो 2 बंदे मिलकर पढ़ ले, 3 बंदे मिलकर पढ़ ले। वगरना अल्लाह वालों, रमजान मुबारक जितना आपके लिए कीमती है उतना मेरे लिए भी कीमती होना चाहिए। घर में 4 अफराद हैं तो अपनी अपनी नियत करो, ठीक है। एतकाफ के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, शाफी का ये पैगाम उन सबको पहुंचाओ कि कोई गलत मलत इबादत या मन गढ़त वज़ाइफ हमने एतकाफ में बैठकर अपनी ज़िंदगियां, अपने प्यारों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करनी। ये सुन्नत से, हदीस से साबित नहीं है। जब तरावियाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद नहीं पढ़ाई, तो नफल इबादत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की खुद अता करते। रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत सुन्नत मोक़दा जो है वो क्या है? तरावी में कुरान सुनना और कुरान की तिलावत करना, बस। इसके अलावा कोई इबादत नहीं है। वही मामूल की तहज्जुद है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान मुबारक में पढ़ी। इसलिए बहुत हज़रात जो एतकाफ़ में बैठे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कुरान की तिलावत करें। अगर वक्त मिल जाए सलातो तस्बीह के लिए तो सलातो तस्बीह पढ़ लें। अगर सलातो तस्बीह नहीं पढ़नी तो तहज्जुद का एहतमाम करें, ठीक है। और बकिया सारा वक्त जो है वो दुरूद पाक पढ़ें, 1, 2, 3 तस्बीहां जो है इस्तिग़फ़ार की करें, और कम से कम 1 पारा कुरान की तिलावत करें। इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं करना। बस औक़ात मैंने लोगों को देखा है कि एतकाफ़ के अंदर वो इतनी इबादत करते हैं, इतना जागते रहते हैं कि बाद में उनके दिमाग में खुश्की हो जाती है, उनको अजीबो ग़रीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ माशाअल्लाह बुजुर्ग बन के अंदर से निकलते हैं, जी हमें वो कश्फ हो रहा है, हमें वो कश्फ हो रहा है, यानी अद्धे पागल थी जाते हैं, ठीक है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब वो एतकाफ से निकलते हैं, जितनी इबादत की होती है उतना ही फिर दूर भागते हैं। फिर ईद से उनको नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं होती। तो ये अपनी तबीयतों के अंदर, इबादत के अंदर, अपनी गुफ्तार के अंदर, अपनी चाल के अंदर इतदाल पैदा करो, इतदाल के साथ चलो। एतकाफ के अंदर आराम भी करना है, ठीक है। एतकाफ के अंदर आराम भी करना है, अपनी तबीयत को आराम भी देना है, अपने बदन को ग़ज़ा भी देनी है और अपनी रूह को ग़ज़ा भी देनी है। हर तरह का ख्याल रखना है, अपने बदन का भी और अपने रूह का भी। इसलिए वो तमाम हज़रात जो मेरी तरह बाहर हैं, यानी वो जो हालत एतकाफ़ के अंदर नहीं है, आपके ऊपर लाजिम है, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका भाई मस्जिद में एतकाफ़ पे बैठा हुआ है, वो हमारे से वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है, वो मेरे बयाना सुनता है, तो मेरा हुक्म भी है, आपके ऊपर कर्ज भी है कि उसको एतकाफ़ अगर बैठ गया हुआ है तो उसको ये बयान मेरा या पैगाम उस तक पहुँचाएँ कि वो बैठ के मस्जिद में, या बहन है तो घर में बैठ के ये बयान सुन ले, इसके मुताबिक एतकाफ़ करे। फिर देखो मेरा रब सोना जो वो कैसे रंग लगाता है। और वो तमाम हज़रात जो हमारी तरह एतकाफ़ में नहीं बैठे, वो अपनी मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों या जो भी मसाइल हैं, बदनी हैं, रूहानी हैं, माली हैं, कारोबारी हैं, जादू टूने के हैं, उनको जहन में रख के आखिरी अशरे में ये अमल करें, अल्लाह सोना जो है वो रंग लगा देगा। अगली और आखिरी बात, पहले 10 दिन का अमल कर लिया, अल्लाह सोना जो है वो खैर फरमा देता है। सारी ज़िंदगी जितनी आसानी है इस दुरूद पाक को पढ़ते रहो अपनी तबीयत के मुताबिक। अगर एक अशरे में काम नहीं होता तो अगली सवालात की नीयत कर लो, अगर नहीं हो रहा अगले सवालात की नीयत कर लो। अल्लाह वालों, ये 7 नसाब का अमल है,
کتنے نصاب کا؟ 7۔ آج تک میں نے 4 نصاب سے کسی کو اوپر جاتے نہیں دیکھا. کسی کا پہلے نصاب میں کام ہو جاتا ہے, کسی کا دوسرے میں ہو جاتا ہے, کسی کا تیسرے میں ہو جاتا ہے. بس ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کروں گا, اگر پہلا نصاب پڑھنے کے بعد کام ہو جائے, دوسرا پڑھنے کے بعد کام ہو جائے, تیسرا پڑھنے کے بعد کام ہو جائے, پھر ساری زندگی کملی والے کو پیٹھ نہیں دکھانی, ذکر رسول سے منہ نہیں موڑنا, 2 تسبیحاں 4 تسبیحاں 5 تسبیحاں ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے, کملی والے کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے رکھنا تاکہ آئندہ بھی اللہ جو ہے بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. آخری بات, جب آپ اس کی نیت کر لیں, پڑھنے کے ارادہ کر لیں انفرادی طور پہ, تو جو ہمارا اجتماعی عمل ہے درود پاک کا کملی چینل کے اوپر 100 ارب کا یعنی 1 خرب کا اس کے بیانات وہاں پہ پبلک ہیں, وہ جا کر آپ سنیں اور اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں. انفرادی کا نفع اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, اجتماعی کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. جو ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا بھر میں ہمارے ساتھ جڑ کے درود پاک اجتماعی عمل میں پڑھ رہے ہیں, ان کی دعائیں بھی شامل حال ہو جائیں گی. وہ تمام بزرگان جو اس عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, ان کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہو جائیں گی. اور آپ نے جو ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہیں, ان کے اوپر آپ نے 3 باتیں ہمیں لکھنی ہے: نام, شہر کا نام, اور کتنے نصاب آپ پڑھیں گے. 1 نصاب پڑھیں گے, 2 پڑھیں گے, یا 7 نصاب کی آپ اکٹھی نیت کر رہے ہیں, یہ آپ نے بس ہمیں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ واٹس ایپ نہیں کر پاتے یا واٹس ایپ نہیں کرنا چاہتے, تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے تلاش, اس کی کمیونٹی پہ جائیں اور وہاں جا کے آپ یہ 3 باتیں لکھیں گے: اپنا نام, شہر کا نام, اور کتنے نصاب. 1 2 3 4 5 6 7 جتنے پڑھنے ہیں ان کا آپ ارادہ ظاہر کر دیں گے. اگر آپ نے واٹس ایپ کر دیا تو کامنٹ نہیں کرنا, اگر کامنٹ کر دیا تو واٹس ایپ نہیں کرنا, یوں پھر وہ تعداد ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آنے کا ڈر ہوتا ہے. اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. جن مقاصد کے لیے بھی دنیا آخرت کے پڑھیں, میری دعا ہے اللہ سونا آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے. وہ ماں باپ جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے. اور وہ بیٹیاں جو بیائی گئی ہیں اپنے گھروں میں, وہ سیٹ نہیں ہیں, بس نہیں رہی, اللہ ان کو سلامتی والی, عافیت والی, خیر والی اور عزت والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مالی طور پہ پریشان ہیں اللہ ان کے لیے عافیت والے, آسانی والے جو ہے وہ اسباب پیدا فرمائے. اسی طرح جو مقروض ہیں اللہ ان کے لیے قرضہ اتارنے کے اسباب جو ہے پیدا فرما دے. اس طرح وہ تمام حضرات جو جادو کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, اسی درود پاک کی برکت سے اللہ ان کے جادو کو دور عطا فرما دے. اگر بندش لگی ہے تو اللہ بندش کو کھول دے. وہ تمام حضرات جو غلط وظائف پڑھ کے رجت میں پھنس چکے ہیں, اللہ رجت کے اثر بد سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے. گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مرد ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, سب کو اللہ جو ہے صحت والی, سلامتی والی, خیر والی, برکت والی زندگی عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی تمام حاجات کو غائب کے خزانے سے پورا فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری, محبت بری دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہماری التجاؤں کو بھی ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا وہ بھی اللہ عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے ہم سب کو عطا فرمائے. اور سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کو, شافیہ سوشل میڈیا کو دنیا بھر میں آپ پھیلاتے رہیں. اللہ آپ کو جو ہے وہ رنگ لگاتا رہے گا. جہاں کوئی دکھی ہے وہاں تک شافی کی آواز کو پہنچانا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے, نہ آپ کا اپنی ذات کے اوپر کوئی احسان ہے, یہ حضور کی غلامی ہے اور یہ بڑے فخر کی بات ہے جس سے اللہ یہ کام لے لے. تو اللہ مجھ سے بھی یہ کام لے کہ میں یہ بیانات کرتا رہوں اور آپ ان بیانات کو دکھیوں تک, ضرورت مندوں تک پہنچاتے رہیں. اللہ ہماری اس خدمت کو بھی رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کے صدقے قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.